جی بالکل، ایچ ایس کنسلٹنٹس جو ہے یہ ایک تو بیسیکلی صرف فارن اسٹڈیز میں ڈیل کرتے ہیں. ہم اس کے علاوہ امیگریشن یا ادر کوئی بھی فیلڈ میں ڈیل نہیں کرتے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم بیچلرس اور ماسٹرس کے لیے ریکروٹ کرتے ہیں صرف. اور پی ایچ ڈی یا بیفور انٹرمیڈیٹ یا ہائی اسکول کے لیے اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ نہیں کرتے ہم. السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان مہا رشید. ناظرین، سب سے پہلا سٹیپ انسان کی زندگی میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کے بارے میں ڈریم کرے. تو وہ تمام اسٹوڈنٹس جو یہ ڈریم کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا کے تعلیم حاصل کریں اور وہاں پہ جا کے اسکالرشپ کا پروگرام کوئی حاصل کریں، اور کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو ان کو ویزا حاصل کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام سٹیپس وہ ہوتے ہیں یا یہ تمام سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیسے حاصل کریں. تو اس وقت ان تمام سوالات کا جواب لینے کے لیے ہم موجود ہیں ایچ ایس کنسلٹنٹس کے بعد، جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بیرون ملک جانے کا جو خواب طالب علم دیکھتے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے. جی ناظرین، تو اس وقت ہمارے ساتھ سر احسن اقبال موجود ہیں جو کہ ایچ ایس کنسلٹنٹس کے اسسٹنٹ برانچ مینیجر ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ خواب جو ہم لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں ان کو پائے تکمیل تک کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ کیسی؟ الحمد للہ. سر میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ایچ ایس کنسلٹنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے بچوں کو ایک روڈ میپ پرووائڈ کرتے ہیں اور کیا ان کا کرائٹیریا ہے، کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں بچوں کی؟ جی بالکل، ایچ ایس کنسلٹنٹس جو ہے یہ ایک تو بیسیکلی صرف فارن اسٹڈیز میں ڈیل کرتے ہیں. ہم اس کے علاوہ امیگریشن یا ادر کوئی بھی فیلڈ میں ڈیل نہیں کرتے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم بیچلرس اور ماسٹرس کے لیے ریکروٹ کرتے ہیں صرف. اور پی ایچ ڈی یا بیفور انٹرمیڈیٹ یا ہائی اسکول کے لیے اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ نہیں کرتے ہم. تو ہمیں جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے ہماری، اس میں ایک انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور اے لیولس او لیولس کے اسٹوڈنٹس، اور سیکنڈلی جو اسٹوڈنٹ پاکستان سے بیچلرس کر چکے ہیں ان کو ہم ریکروٹ کرتے ہیں فار فارن ایجوکیشن. تو سر مجھے بتائیے گا کون کون سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر بچے جاتے ہیں اور کون سے کنٹریز آپ کے ٹارگٹ پوائنٹ میں ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے بچوں کو یہاں بھیجنا ہے؟ ہاں، ہم جو اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ کرتے ہیں زیادہ اس میں میجر انگلش لینگویج کنٹریز ہیں. یو ایس ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے. اس کے علاوہ ہم یو کے میں بھی اسٹوڈنٹس ریکروٹس کرتے ہیں، اور ادر دین دیز 4 کنٹریز. اس کے علاوہ ملیشیا میں، نیدرلینڈس میں، یو اے ای میں بھی ہمارے پاس یونیورسٹیز اویلیبل ہیں فار پاکستانی اسٹوڈنٹس. سب سے زیادہ کون سی کنٹری ایسی ہے جس کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں بچے؟ آسٹریلیا؟ ہاں بالکل، آسٹریلیا سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ اسی لیے، اس کی ایک ریزن ہے آسٹریلیا کو ٹارگٹ کرنے کی. اس میں جیسے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ زیادہ تر امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آفٹر اسٹڈی جو ہے وہ ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں، ہمارا فیوچر کیا ہے اس کنٹری میں. تو وہ پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ ہی چاہتا ہے کہ مجھے، ایون کوئی اسٹوڈنٹ کیا نہیں بھی پلان بیفور اسٹڈی کہ وہ وہاں پر پرماننٹ ریزیڈنس لے کے وہ واپس آنا چاہتا ہے پڑھ کے، لیکن پھر بھی وہ پریفر یہ کرتا ہے کہ اگر فردر اس کا پلان بن جاتا ہے ان فیوچر آفٹر اسٹڈی تو اس کے پاس ایک آپشن اویلیبل ہو فار پرماننٹ ریزیڈنس، اور آگے وہ وہاں پر اسٹے کر سکے، سٹیزن شپ وغیرہ کے لیے اپلائی کر سکے. تو اس لیے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آسٹریلیا کو کرتے ہیں. باقی آسٹریلیا میں یونیورسٹیز بھی بہتر ہیں، اور نمبر 3 آسٹریلیا کی جو ویزا ریشیو ہے، جو ویزا گرانٹ کر رہے ہیں فار پاکستان اسٹوڈنٹ، وہ بھی بہت بہتر ہے اس وجہ سے. ٹھیک. سر ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ کون سی ایسی ایشوز ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ فیس کرتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے اس مسئلے سے کیسے نکلنا ہے؟ اسٹوڈنٹس پاکستان میں جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ان اسٹوڈنٹس کو تو میں نہیں کہوں گا آتی ہیں کہ جو کسی اچھے کنسلٹنٹ سے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ پھر جو کنسلٹنٹس ہیں وہ ان کی جتنی بھی پریشانیاں یا کوئی اسٹوڈنٹ کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں تو وہ کنسلٹنٹ انہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ایسے ٹیکل کر سکتے ہیں، اس چیز کو ایسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس خود اپلائی کرتے ہیں پرسنلی، جو کہتے ہیں ہم نے سیلف پورا پروسیس کرنا
اپنے ایڈمیشنز بھی خود ارینج کرتے ہیں, ویزا پروسیس بھی خود کرتے ہیں, ان کو زیادہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, ان کو زیادہ تر سمجھ نہیں آتی, اور ایون سم ٹائم ویزا بھی ان کا ریفیوز ہو جاتا ہے پھر اسی وجہ سے, کیونکہ وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے اسٹوڈنٹس, تو ان کو جو فائل میکنگ ہے اس میں اتنی جب ایکسپرٹیز نہیں ہوتی تو پھر وہ ریفیوز ہو جاتا ہے ویزا, تو اس لیے. سر اگر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ لوگ ایک آپ اپنا خواب حاصل کر سکتے ہو کنسلٹنٹس کے تھرو, ایک ہوتا ہے جیسے بچہ خود ہی تگ و دو کر رہا ہے, خود ہی جان لڑا رہا ہے کہ میں خود ہی کر لوں, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ کنسلٹنٹ کو نہیں جاتے, آپ چاہتے ہو کہ آپ انڈیویجولی ہی کر لو, کیا وجہ ہوتی ہے اس سائیکی کے پیچھے؟ ہاں, اس میں ایک میجر ریزن جو ہے وہ جو ہمارے کنسلٹنٹس بھائی ہیں وہ خود بھی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری انڈسٹری میں کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس انڈسٹری کو مس یوز کرتے ہیں, یعنی کہ اپنے پروفٹ کے لیے, اپنے انکمس کے لیے, منی گین, اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی شاید امیر ہو جائیں, یا اس کا پھر مس یوز کرتے ہیں. پھر اس وجہ سے بچے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کنسلٹنٹس کے پاس نہ جائیں اور ہم اپنا پروسیس خود ہی کر لیں, حالانکہ جو ایون اچھے کنسلٹنٹس ہیں, جیسا کہ اب ایچ ایس کنسلٹنٹس پہ سواگت ہیں, تو یہاں پر کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ بھی یعنی کہ ایسا نہیں کیا جاتا ہے انیتھیکل, جس سے کوئی اسٹوڈنٹ کو ایشو ہو یا اسٹوڈنٹ کے لیے فیوچر میں کبھی کوئی ایشو ہو ایسا. تو لیکن وہ اسٹوڈنٹس کے ایک مائنڈ میکنگ ہوئی ہوتی ہے, ہماری سوسائٹی میں ایسی ہے سن کے کہ کنسلٹنٹ ایسے کرتے ہیں, کنسلٹنٹ یہ کرتے ہیں, تو وہ اسٹوڈنٹ جو کنسلٹنٹ کو اوائڈ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اوائڈ کرنے کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں. حالانکہ اگر وہ اوائڈ نہ کریں اور کسی اچھے کنسلٹنٹ سے سروسز لیں, تو اس سے ایک تو بہت زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے کنسلٹنٹس کی سروسز, لیکن یہ کہ اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ اس کے اندر بینیفٹ ہے. اچھا سر, کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایز اے گائیڈ کام کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے, وہ آپ کو ایک پورا روڈ میپ بنا کے دیتے ہیں جس کے اوپر آپ نے چلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایک قسم کا کہہ لیں کہ اسپون فیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ ایز اے گائیڈ, ایز اے کنسلٹنٹ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے بچوں کو کہ وہ کنسلٹنٹ کو کنسلٹ کرنے سے پہلے اپنی اس پورشن کو, اس ویکنیس کو, ویک پوائنٹ کو امپروو کریں؟ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جسے وہ امپروو کر کے کنسلٹنٹ کے پاس آئیں؟ ہاں, اس میں ایسا کوئی بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں صرف یہ کہ ڈگری وغیرہ ان کی کمپلیٹ ہے اور آئلٹس کے ان پروسیس ہیں, تو ان کا پروسیس تو ہو سکتا ہے, اور ایز سچ کوئی یہ بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ایز سچ کہ کوئی بچہ جو ہے وہ ایسا بچہ کنسلٹنٹ کے پاس آ سکتا ہے اور ایسا نہیں آ سکتا. سب بچے اپنے سروسز لینے کے لیے کنسلٹنٹ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بچہ ان کرائٹیریا میٹ نہیں کر رہا فارن اسٹڈیز کے لیے, اس کا آئلٹس ہے, آئلٹس کی طرف سے لیک ہے, یا اس کے کوئی گریڈز لو ہیں, اس کا کوئی سی جی پی اے لو ہے, تو اس میں تو پھر کنسلٹنٹس ہیلپ نہیں کر سکتے ایز سچ کوئی بھی. کہ اگر کوئی بچے کرائٹیریا ہی نہیں میٹ کر رہا فارن اسٹڈیز کا کسی اچھی یونیورسٹی میں جانے کے لیے, تو اس میں کنسلٹنٹ بھی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ بچے کا اگر کرائٹیریا میٹ ہو رہا ہے تو اس کو کسی بھی کنسلٹنٹ سے اچھے سے وہ اگر کانٹیکٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو پروسیس ہو جائے گا. اچھا سر, مجھے نیکسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایچ ایس کنسلٹنٹس جو ہیں ویزا حاصل کرنے میں بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہاں, یہ بہت اچھا کویسچن ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں موسٹلی کہ جو کنسلٹنٹ ہے ہمیں اس نے ویزا لے کر دینا ہے, کیونکہ یہ بہت ہی ایک رانگ پرسیپشن ہے. ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, نہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ ہمارے بھائی اس چیز کا مس یوز اس کا بھی کرتے ہیں بچوں سے کہ ہم آپ کو ویزا لے دیں گے اور ہم آپ کے اتنے بچوں کو ہم نے ہاں جی اتنے بچوں کو ویزا لے دیا ہے, جیسے وہ کوئی ویزا امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں خود بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا. کنسلٹنٹ کا کام ہے کسی بچے کو, کسی اسٹوڈنٹ کو اچھی سروسز پرووائڈ کرنا اور اپنی ایکسپرٹیز اس کے اوپر یوٹیلائز کرنا اسٹوڈنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. اب جو کنسلٹنٹ ہے جو 10 ایئر سے ہے, 15 ایئر سے ہے, 20 ایئر سے کام کر رہا ہے, اس مین کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ٹیم ہے, ان کی ایکسپرٹیز اس بندے سے بہتر ہیں جس نے بھی 1 ایئر یا 6 منتھ سے کوئی کام سٹارٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو کنسلٹنٹ صرف ویزا میں بچے کو یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کی جو فائل میکنگ ہے جو ویزا کے لیے سبمٹ کی جاتی ہے ایمبیسی کو, آن لائن یا بائی ہینڈ سبمٹ کرتے ہیں فزیکلی,
تو وہ ایک فائل کو اچھے طریقے سے سبمٹ کرنا، فائل کی پریپریشن اچھے طریقے سے، اس میں ڈاکیومنٹس کمپلیٹ جو ویزا آفیسر کو ریکوائرڈ ہیں، اور ان ڈاکیومنٹس کا سیکوینس وہ ہو کہ جو ویزا آفیسر کو دیکھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو. اگر ویزا آفیسر، کیونکہ کسی بھی بچے کو ویزا دینے کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں بیئر کرے گا، اگر اس کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، اس کو نہیں پتہ چل رہا، تو وہ ایزیلی ریفیوز کر دے گا نا، کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کو اچھا میں خود کر لیتا ہوں بہتر. تو کنسلٹنٹس میکسیمم ٹرائی یہ کرے گا کہ جو چیز ویزا آفیسر دیکھنا چاہتا ہے، جو چیز ویزا آفیسر لائک کرتا ہے کہ ایسا فائل ہو کسی بچے کا، ایسے کسی اسٹوڈنٹ کی ایسے پورٹ فولیو ہو، تو کنسلٹنٹ وہ ٹرائی کرے گا کہ اسے اس طریقے سے ریپریزنٹ کیا جائے ویزا آفیسر کے سامنے. اچھا سر، کسی بھی کنٹری کا جو پی آر ہے وہ ایزیلی مل جاتی ہے، یا اس کا بھی ایک خواب دیکھنا ہوتا ہے اور وہ بھی ایسی چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ یار بالکل بیرون ملک کی طرح 7 سمندر پار ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. پی آر یعنی کہ اویلیبل ہے بالکل، جو کنٹریز آفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو وہ کرتے ہیں، بالکل دیتے بھی ہیں، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بچہ یہ سوچے کہ میں اگر اسٹڈی ویزا مل گیا تو میری پی آر بھی کوئی کنفرم ہے اور بس مجھے پی آر مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. جیسے آپ اسٹڈی ویزا کے لیے ایک پروسیس سے گزرتے ہیں، پی آر پرماننٹ ریزیڈنس اگر آپ نے لینی ہے اس کے لیے بھی ایک کمپلیٹ پروسیس ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کنٹریز کا ڈفرینٹ پروسیس ہے، لیکن زیادہ تر اس میں جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں پی آر دینے کے لیے، اس میں ایک آپ کی کوالیفیکیشنز آتی ہیں، آپ کے ایئر آف اسٹڈی، آپ کی ایج دیکھتے ہیں، وہ آپ کے آئلٹس کرنا پڑتا ہے اس کنٹری میں، اور آپ کو ورک ایکسپیرینس بھی وہ دیکھتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ میئر کرتے ہیں کہ آپ پی آر کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں. تو جو اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہے اس کو بالکل پی آر دیتے ہیں، لیکن جو ایلیجیبل نہیں ہے اس کو نہیں ملے گی. اچھا، جو کنٹریز کی جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں، آؤٹ آف کنٹریز کی جو یونیورسٹیز ہیں، اس میں اسکالرشپس کن ٹائپس کی ہوتی ہیں؟ یہاں کا تو ہم سب کو ہی پتہ ہوگا، رٹ گیا ہوگا، تو بیرون ملک کا کیا حساب کتاب اس حوالے سے؟ ہاں بالکل، وہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یونیورسٹی اسکالرشپ آفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ سم ٹائم اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کوئی 100% یا 150% کائنڈ آف اسکالرشپس ہیں کہ ہم بالکل ہی فری جائیں گے، اور ایون ہماری اکاموڈیشنز بھی یونیورسٹیز ارینج کریں گی. تو ایسا بالکل بھی اس میں کچھ بھی نہیں. اس میں جو کنسلٹنٹس ارینج کرتے ہیں، ایک تو وہ پارشل اسکالرشپس ہوتے ہیں، 25%، 30%، میکسیمم 50% تک ہو سکتی ہے یہ اسکالرشپ. لیکن یہ پیورلی کرائٹیریا ہے اس اسکالرشپ کو لینے کا، اس اسٹوڈنٹ کے CGPA پر اس کا سارا آتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کا CGPA کیا ہے، اور جو A لیولس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے گریڈس کیا ہیں، اس کے اوپر اسکالرشپ بیسڈ کرتی ہیں پیورلی. اچھا سر، میجورٹی ان دا کیسز ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جب آتا ہے اپنے رسپیکٹیو ڈریمڈ کنٹری میں، تو وہ کہتا ہے چلو میں اب تو آ گیا ہوں، اب میں فردر اسٹڈیز جو ہے وہ نہیں کرتا. میں کیا کروں گا، میں وہاں پہ کوئی بھی ٹیکسی چلا لوں گا، میں وہاں پہ ایز اے شاپ کیپر کام کر لوں گا، کوئی دوسرا تیسرا کام کر لوں گا، لیکن اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کروں گا. تو ایسا بچہ کیا امپیکٹ رکھتا ہے HS کنسلٹنٹس کے اوپر؟ ہاں، یہ جو بچے ہمارے سے پروسیس کرتے ہیں، ہم ان کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ارینج کرتے ہیں اپنی پینل یونیورسٹیز میں، اور پھر بچے جب وہاں جا کر اسٹڈی نہیں کرتے، بھائی یونیورسٹی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس چیز کا ایک بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہے ایون HS کنسلٹنٹس کے اوپر، کیونکہ وہ یونیورسٹیز ڈائریکٹلی HS کنسلٹنٹس کے ساتھ ایگریمنٹس میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم رسپانسیبل ہوتے ہیں اس چیز کے، اس یونیورسٹیز کے ساتھ، کہ جو بچہ ہم ان کو ریکروٹ کر کے ٹرانسفر کریں گے وہ بچہ پڑھے گا بھی جس کورس کے لیے وہ گیا ہے. لیکن جب بچہ وہاں پر جا کر نہیں پڑھے گا، وہ جاب کرتا ہے یا وہ ایون کسی بھی وجہ سے اسٹڈی نہیں کرتا وہ بچہ اپنی کنٹینیو، تو وہ ایک بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. بلکہ وہ ایک کچھ جو HS ہے اس کے لیے ایون ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اس چیز سے، اگر بچہ اسٹڈی نہیں کرتا تو وہ ہمیں خاص طور پہ جب بچے کو ریکروٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ چیزیں
ٹرائی کرتے ہیں اپنی بالکل فل ٹرائی ہوتی ہے ہماری کہ ہم بچے کو کمپلیٹلی جانچ لیں اچھے طریقے سے کہ یہ واقعی بچہ اسٹڈی کرنے والا ہے جا کر، یا اس کے کوئی بیک مائنڈ اس نے کوئی پلانز ہیں اس کے بیک اینڈ پہ کہ یہ میں صرف ویزا لے لوں ان کی سروسز یوز کر کے اور میں وہاں جا کر پڑھوں گا، نہیں۔ تو اگر ہمیں کسی بھی صورت میں یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ بچہ جو ہے وہ پڑھنا نہیں چاہتا، وہ صرف انٹری چاہ رہا ہے اس کنٹری میں ہماری سروسز کے تھرو، تو ہم پھر اوائڈ کرتے ہیں، اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں، اس کا ہم پھر پروسیس نہیں کرتے، نہ ہم اس کا ایڈمیشنز ارینج کرتے، نہ ہم اس کا ویزا پروسیس کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی ہمیں صداقت چاہیے۔ اچھا، سر میرا آپ سے لاسٹ سوال یہ ہوگا کہ ایچ ایس کنسلٹنٹ کو اگر کوئی ایز اے امپلائی جوائن کرنا چاہے تو کیا کرائٹیریا ہے؟ ایچ ایس کنسلٹنٹس کو امپلائی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اس انڈسٹری کا، کنسلٹنسی فارمز میں آپ کہیں پہ جاب کر چکے ہیں، تو یہ ایک آپ کا پازیٹیو پوائنٹ ہے، بالکل آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ جلدی آ کے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی کمپنی میں۔ لیکن اگر آپ فریش ہیں، بالکل ابھی آپ اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں، تو ایز اے فریش بھی آپ ایچ ایس کو جوائن کر سکتے ہیں، اس میں ایسا ایشو نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ منیمم کوئی آنرس وغیرہ بی ایس آنرس کیا ہو اسٹوڈنٹ بچے نے، یا جو امپلائی ہے جو اویل کرنا چاہ رہا ہے ویکینسی ہے ایچ ایس کی، تو اس کو ہم ہائر کر لیتے ہیں۔ اور کوئی اور اس سے زیادہ بہت زیادہ کوئی ٹائٹ کرائٹیریا نہیں ہے ایسا۔ اس کی پرسنل کمیونیکیشنز وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس کی پرسنل کیپیسٹی دیکھتے ہیں کہ یہ کاؤنسلنگ اور مارکیٹنگ وغیرہ ہماری اگر کوئی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ ایک بیسیکلی سیل کا بزنس ہے، ہم سیل کرتے ہیں نا، یونیورسٹیز پروڈکٹس ہیں ہماری، تو انہیں ہم سیل کرتے ہیں۔ تو بس ہمیں وہ بھی جو امپلائی ہے وہ بہتر لگتا ہے جو ہماری سیل کو انکریز کر سکے۔ اس میں ایسا اور کوئی پراپر اس کی ڈگری کرائٹیریا نہیں ہے کہ جیسے کوئی آپ جاتے ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ کی جاب کے لیے تو اس کے لیے کرائٹیریا کہ آپ الیکٹریکل انجینئر ہی ہیں تو آپ وہ جاب کر سکتے ہیں۔ تو اس کنسلٹنسی کی جاب کے لیے آپ کی انٹلیکچوئل اگر بہتر ہے، کیپیسٹی آپ کی کمیونیکیشنز بہتر ہیں، تو آپ اس میں آ سکتے ہیں اس انڈسٹری میں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ برانچ مینیجر جن کا نام تھا احسن اقبال۔ آج کی ویڈیو میں اور آج کی اس گفتگو میں ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ بات جانی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں کنسلٹنٹس جو ہیں ہمیں پی آر یا ویزا حاصل کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہو تو یہ سراسر غلط ہے۔ جیسا کہ ہم نے آج ویڈیو میں جانا، کنسلٹنٹس جو ہیں وہ آپ کو صرف ہیلپ کرتے ہیں آپ کو آپ کا ڈریم اکمپلش کرنے میں، آپ کو ایک روڈ میپ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، صداقت یہاں پر بھی درکار ہوتی ہے، تو آپ لازمی سچ بولیں اور سچ کے تحت ہی آپ آگے اپنی پروسیجر جو ہے اس کو پروسیڈ کریں۔ تو اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا پیج urdu.com۔ فی الوقت کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔